بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرات گرامی، رحمان کے بندوں کی کیا خصوصیات ہیں، سورہ فرقان کے آخری رکوع میں بیان کی گئی ہیں۔ چوتھی خصوصیت اس آیت کریمہ میں بیان کی گئی ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والذین یقولون ربنا اصرف عنا عذاب جہنم ان عذابها كان غراما انها ساءت مستقرا ومقاما۔ کہ چوتھی خصوصیت یہ ہے کہ رحمان کے بندے یہ دعا کرتے ہیں کہ اے ہمارے پروردگار، ہم سے جہنم کے عذاب کو ٹال دیجئے، کیونکہ بے شک جہنم کا عذاب لپٹ جانے والا ہے، دائمی ہے، اور جہنم ٹھہرنے اور قیام کے اعتبار سے انتہائی بری جگہ ہے۔ تو رحمان کے بندوں کی یہ شان ہے کہ ان کی رات تہجد اور عبادت میں گزرتی ہے، سجدے اور رکوع، توبہ و استغفار میں گزرتی ہے، لیکن ان کو اس عظیم عبادت پہ کوئی ناز نہیں بلکہ مزید پشیمانی ہے اور لرزہ طاری ہے کہ کہیں اللہ کا عذاب نہ آ جائے اور اللہ کے عذاب کے ہم شکار نہ ہو جائیں۔ تو اس رحمان کی خدمت میں یہ دعا کرتے ہیں کہ یہ ہماری عبادت، یہ ہماری ریاضت، یہ ہماری طاعت، یہ ہماری فرما برداری، اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے، یہ سب جو ہے ہیچ ہے، بس آپ ہمیں بخش دیجئے اور جہنم کے عذاب کو، جہنم کی مصیبت کو ہم سے ٹال دیجئے، چونکہ جہنم انتہائی برا ٹھکانہ ہے۔ تو گویا عبادتوں کے باوجود یہ ان کا حال ہے توبہ و استغفار کا، اور اللہ سے وہ دعا کرتے ہیں۔ اس حقیقت کو نماز کے اندر بھی ملحوظ رکھا گیا ہے کہ سیدنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انبیاء کے بعد سب سے افضل ترین انسان سیدنا ابو بکر ہیں۔ سیدنا ابو بکر کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کے اندر قاعدہ اخیرہ میں جو سب سے آخری دعا سکھائی ہے وہ یہی دعا ہے، اللہم انی ظلمت نفسی ظلما کثیرا ولا یغفر الذنوب الا انت فاغفر لی۔ تو یہ دعا جو ہے، نماز آپ نے ایک طاعت کی، انتہائی عظیم عبادت کی، لیکن ابو بکر کو سکھایا جا رہا ہے کہ اس عظیم عبادت کے اخیر میں یہ اللہم انی ظلمت، یہ کہیے اے اللہ ہم نے اپنے اوپر بے شمار ظلم کیا، ظلمن کثیرہ، بہت ظلم کیا، آپ ہمیں بخش دیجئے۔ تو گویا اس عظیم عبادت پہ کوئی ناز نہیں ہونا چاہیے بلکہ مزید تواضع بڑھنی چاہیے اور رب سے کے عذاب سے پناہ مانگنی چاہیے۔ تو گویا یہ آیت بھی ہمیں یہ سکھاتی ہے کہ ایک طرف بیان کیا گیا کہ رحمان کے بندے سجدے اور قیام میں، رکوع میں رات گزارتے ہیں، اور اس کے بعد ان کی شان یہ ہے کہ وہ دعا کرتے ہیں کہ ہم سے جہنم کے عذاب کو ٹال دیجئے، چونکہ جہنم کا عذاب جسے لگ گیا تو لگ گیا، چمٹ گیا تو چمٹ گیا، وہ دائمی ہوگا، اور جہنم بہت برا ٹھکانہ ہے، نہ وہاں ٹھہرا جا سکتا ہے، نہ قیام کیا جا سکتا ہے۔ جو قیام کریں گے، جو لوگ ٹھہریں گے، انتہائی بدترین لوگ ہوں گے۔ تو اے اللہ ہمیں جہنم سے بچا، جہنم کے عذاب سے بچا۔ اللہ تعالی ہمارے اندر یہ خصوصیات پیدا فرما اور ہمیں دعا اور اللہ کے سامنے مناجات کی عادت سے سرفراز فرما۔